اللہ کی بارگاہ میں جب قاتل آئے گا تو اس کی پیشی کا منظر کیسا ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اس طرح لائے گا کہ قاتل کی پیشانی کے بال اور بقیہ سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے اور مقتول کی رگوں سے خون جاری ہوگا، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کہے گا یا ربی قتلنی ھذا حتی یدنیہ من العرش۔ مقتول یوں ہی اپنے قاتل کو عرش الہی کے پاس لائے گا اور کہے گا اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا، اے اللہ اس نے مجھے ناحق قتل کیا۔ پھر حضرت سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مقتول کہے گا سل ھذا فیما قتلنی، اے اللہ اس سے پوچھے نا اس نے مجھے کس کے کہنے پر قتل کیا، اس نے مجھے کس چیز میں قتل کیا، میں نے تو اس کا کچھ نہیں بگاڑا تھا، اس نے میری جان، جس جان کو تو نے مجھے عطا کیا تھا یہ وہ میری جان کا قاتل بن گیا، کیا وجہ تھی؟ تو وہ آگے سے کہے گا قتلتہ علی ملک فلان، کہ میں نے فلاں کی حکومت میں سے قتل کیا تھا، فلاں کی مدد کی وجہ سے قتل کیا تھا، یا فلاں کے نظام کی کمزوری کی وجہ سے قتل کیا تھا۔ اگر نظام سخت ہوتا کہ قاتل کو قتل کی سزا ڈنکے کی چوٹ پر دی جاتی تو کسی قاتل کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ کسی کا قتل کرتا۔ اگر ظالم کا ہاتھ ڈنکے کی چوٹ پر اسلامی قوانین کے مطابق کاٹا جاتا تو کسی ظالم کو جرأت نہ ہوتی کہ وہ ظلم کرتا۔ اسی طرح چوری کرنے والے کا ہاتھ جب سب کے سامنے کاٹا جاتا تو کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ وہ دوبارہ چوری کرتا۔ آج تو جناب چوریاں بھی کر رہے ہیں، ڈاکے بھی کر رہے ہیں، بندے بھی مار رہے ہیں، اور جناب فلاں کی ضمانت پہ فلاں کو پیسے دے کے بس آزاد پھر رہے ہیں۔ تو یہ سراسر جو نظام حکومت ہے، جو ہمارا نظام ہے، اس کی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ شکایت کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس میں جتنے شریک لوگ ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اس ظلم میں سب کو سزا دے گا۔